نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 886، 24واں پارہ، سورہ مؤمن، 7واں رکوع، آیت نمبر 66 تا 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وأمرت ان اسلم لرب العالمین۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا تھا کہ تمہارا رب یہی اللہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لہذا خالص اسی کو پکارو۔ اب اللہ تعالیٰ توحید کے لیے کچھ مزید دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو۔ میرے پاس اس سلسلے میں واضح نشانیاں، دلائل آ چکے ہیں اور وہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، اور مجھے اپنے رب کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا تابع دار اور فرما بردار ہو کر رہوں، کہ جو احکامات میرے رب کی طرف سے آئے ہیں میں ان کا پابند رہوں۔ اور وہ ان احکامات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا دیکھو، تم اللہ کی توحید کے اور آخرت کے منکر ہو، کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے، کس چیز سے کیا ہے؟ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کرو۔ پہلے تمہیں اللہ نے بنایا مٹی سے۔ مٹی انسان کا مادہ بعید ہے۔ مادہ بعید کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے بنایا تھا، اگلے انسان پھر نطفے سے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو نطفہ انسان کے وجود کا سبب بنتا ہے، وہ نطفہ تیار ہوتا ہے خوراک سے، اور وہ خوراک مٹی سے بنتی ہے۔ انسان گندم کھاتا ہے، انسان سبزیاں کھاتا ہے، انسان گوشت کھاتا ہے، پیچھے چلے جائیں تو بالآخر یہ سب چیزیں مٹی سے نکل رہی ہیں۔ گوشت جانوروں سے، اور جانوروں کی خوراک پھر وہی مٹی سے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، اور اس نطفے کو پھر اللہ تعالیٰ نے لوتھڑا بنا دیا۔ پھر جب تم پیدا ہوئے تو بالکل بچے تھے، کوئی اتنا شعور نہیں تھا، تمہیں سمجھ نہیں تھی۔ پھر اللہ تمہیں جوانی کو پہنچاتے ہیں،
اور پھر بڑھاپے تک بھی لے جاتے ہیں۔ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نہ جوانی تک پہنچتے ہیں نہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بڑھاپے تک نہیں پہنچتے، جوانی تک تو پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال جتنی بھی عمر ہو، پھر ایک وقت تک جتنی کسی کی زندگی لکھی ہے، کسی کی 1 منٹ، کسی کی 1 صدی، کسی کی 10 سال، کسی کی 50 سال، جتنی لکھی ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بیان اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو اللہ اتنے مراحل سے انسان کو گزار سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے۔ اور جو خالق اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ مٹی سے ایسا جیتا جاگتا انسان بنا دے، اس کو کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں اس آیت میں کچھ مرحلے بیان ہوئے ہیں، جبکہ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کی آیات ہیں ابتدائی، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرایا، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمع ہوئے خون کو ہم نے بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنا دیں، پھر اس ہڈیوں کو ہم نے گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے انسان کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو ان سارے مراحل سے گزار کر بنانے والی ذات، اتنی قدرتوں والی ذات، اس کو بھلا کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی، اور کیا مشکل ہے اس ذات کے لیے کہ وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ پھر زندگی اسی کے ہاتھ میں، موت اسی کے قبضے قدرت میں، اور اس کی شان تو اتنی بلند ہے، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ صرف ارادہ کرتے ہیں، کہتے بھی نہیں۔ یہ تو ہمیں سمجھایا ہے نا کہ کن کہتے ہیں، تو وہ کن کا ارادہ کرتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ چیز ہو جاؤ فوراً ہو جاتی ہے، اور زمین و آسمان بنے ہیں 6 دن میں، اور انسان بنتا ہے 9 مہینے میں، 4 مہینے میں اس کی زندگی ڈلتی ہے، نطفے سے 40 دن رہتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر تو یہ ایک دم سے تو نہ ہوا۔ اللہ تو کہتے ہیں ہو جائے، وہ تو ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کر فوراً ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تدریجاً ہو جا، آہستہ آہستہ ہو جا، تو وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہوتی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا 6 دن میں بن جا، وہ زمین آسمان 6 دن میں بن گئے۔ انسان کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ 4 مہینے میں اس میں جان پڑ جائے، وہ 4 مہینے میں پڑ جاتی ہے، اور جن چیزوں کا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آنن فانن ہو جائیں تو وہ آنن فانن ہو جاتی ہیں۔ لفظی معنی دیکھیے، قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، ان، یہ کہ اعبد، میں عبادت کروں، الذین، ان کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لما، جب، جاءنی، آ گئی میرے پاس، البینات، واضح نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں تابعدار بنوں، لرب العالمین، رب العالمین کا، هو الذی، وہی ذات ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، کم، تم سب کو، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفۃ، نطفے سے، ثم، پھر، من علقۃ، لوتھڑے سے، ثم، پھر، یخرج، وہ نکالتا ہے، کم، تمہیں، ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، طفلا، بچہ ہونے کی صورت میں، ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، یعنی اس کے بعد تمہیں زندگی دیتا ہے، باقی رکھتا ہے تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنے زور کو، اپنی جوانی کو، ثم، پھر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخاً، بوڑھے، ومنکم، اور تم میں سے کچھ من ایسے بھی ہیں جو یتوفا، فوت ہو جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی،
کوئی بڑھاپے سے پہلے تو کوئی جوانی سے بھی پہلے۔ وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم سب پہنچو، جتنی بھی زندگی ہے وہ گزار کر پہنچو، اجلاً، ایک وقت تک، مسمى، جو مقرر ہے۔ موت کا وقت بھی مقرر ہے، قیامت کا وقت بھی مقرر ہے۔ موت تک بھی ہر کسی نے پہنچنا ہے اور قیامت تک بھی ہر انسان نے پہنچنا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تعقلون، سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس سے اس کی توحید کا مسئلہ سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو اور اس سے آخرت کا مسئلہ سمجھو۔ هو الذی، وہی ہے جو یحیی، زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی کام کے ہونے کا، فَإِنَّمَا، تو سوائے اس کے نہیں، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فَیَکُون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے فوراً ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تدریجاً ہو جا، آہستہ آہستہ ہو جا، 4 ماہ میں ہو جا، 6 دن میں ہو جا، تو جتنے میں وہ کہتا ہے اتنے میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور تاکہ تم ایک مقررہ میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى امرا فإنما یقول له کن فیکون، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔